مسلسل بھاگتے ہوئے اس کی سانس ٹوٹنے والی تھی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی رک نہیں سکتی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے بھاگنے کے دوران ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دور سے نظر آتی ہوئی ٹارچ لائٹس کی روشنی لمحہ لمحہ اس سے قریب ہو رہی تھی۔ میرب کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی اور اس کے بھاگتے قدموں میں تیزی آ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے بھاری لہنگے کو اٹھایا اور اندھا دھند گاؤں کے اونچے نیچے رستوں پر آگے کو بھاگنے لگی۔ اس کے قدم جہاں پڑتے تھے دھول وہاں سے اڑ کر فضا میں بکھر جاتی۔ ابھی تک نہ جانے کتنے کانٹے اور خاردار جھاڑیاں اس کے پیروں میں چبھ چکی تھیں۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے قدموں سے خون رس رہا ہے۔ اس کا زیور آدھا تو راستے میں ہی گر چکا تھا۔ سر پر پنوں کی مدد سے ٹکا ہوا کامدار دوپٹہ اس نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں سے سمیٹ رکھا تھا۔ بھاری عروسی جوڑے کو اٹھائے وہ پوری شدت سے بھاگ رہی تھی۔ اسے اپنی جان بچانا ہی تھی، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ اسے جان بچا کر جانے کے لیے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ دور تک پھیلی ہوئی تاریکی میں دونوں اطراف میں گندم کی اونچی اونچی فصل کھڑی دکھائی دیتی تھی، اور بس آسمان پر ادھورا سا چاند تھا جس کی روشنی ناکافی تھی۔ میرب کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے صرف ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کر اپنی سانس درست کرنا چاہی۔ دونوں ہاتھوں سے بھاری کامدار لہنگا نیچے چھوٹا تو اسے اندازہ ہوا اس کے ہاتھ چھل چکے ہیں، مگر اس کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا۔ اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، مگر اسے اپنے پیچھے آنے والے ان بلاؤں کے خود تک پہنچنے سے پہلے کہیں جائے پناہ ڈھونڈنی ہی تھی۔ میرب نے ایک نظر پیچھے گردن گھما کر دیکھا۔ روشنیاں قریب آ رہی تھیں، روشنیوں کے ساتھ آتی ہوئی وحشت ناک آوازیں بھی۔ میرب کا دل ڈوب گیا۔ اگر آج انہوں نے اسے پکڑ لیا تو نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں ایک دفعہ پھر ان کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ میرب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لہنگا اٹھایا اور ایک دفعہ پھر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب کی بار اس نے بھاگتے ہوئے دائیں طرف والی پگڈنڈی کا رخ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس پگڈنڈی سے آگے وسیع و عریض صحرا ہے۔ صحرا کے اندر اگر اسے چھپنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ بھی ملتی تو کم از کم اس کے پیروں کے نشانات ریت کے ذروں میں کہیں گم ہو جاتے۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے کئی دفعہ اس نے آنکھوں سے ابلنے والے آنسوؤں کو ہاتھوں کی پشت سے صاف کیا۔ اس کی ہمت ختم ہو رہی تھی، اس کی ٹانگیں شل ہو رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کے قدم تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں کسی انجان سمت کو بھاگتی ہوئی وہ دلہن نامعلوم کس چیز سے بھاگ رہی تھی۔ صحرا شروع ہو چکا تھا۔ صحرا کی نرم ریت پر میرب کے پاؤں پڑتے تو جہاں قدم رکھتی وہیں دھنس جاتی۔ اس کی رفتار میں خاطر خواہ کمی آ چکی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے آگے کو بھاگ رہی تھی۔ اب اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے بھاگتے ہوئے صحرا کی طرف کا رخ کیوں کیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صحرا کی طرف آتی ہوئی پگڈنڈی پر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اب واضح سنائی دے رہی تھیں۔ خوف کے مارے میرب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یاد آیا زرار علی کے پاس بے حد خطرناک کتے تھے جو اپنے شکار کو قبر سے بھی گھسیٹ لاتے تھے۔ اگر ان کتوں میں سے ایک بھی میرب تک پہنچ پاتا تو شاید اگلے دن تک میرب کے جسم پر ایک گوشت کا روواں بھی نہ بچتا۔ اس خیال نے میرب کے اندر جھرجھری سی دوڑا دی۔ ریت میں دھنسے قدم باہر نکالتے ہوئے میرب اب اندھا دھند پھر سے بھاگنے لگی۔ میرب کا دل ڈوبنے کے قریب تھا جب ہی اچانک میرب کو دور سے صحرا میں زرد رنگ کی روشنی دکھائی دی۔ میرب کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کے دیکھا۔ دور تک پھیلے ہوئے اس تاریک صحرا میں وہ ایک شاندار خیمہ تھا۔ دور سے دیکھنے پر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی خانہ بدوش یا کسی مسافر کا تو ہرگز نہیں۔ خیمے کے آس پاس بندھے ہوئے گھوڑے اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اندر ٹھہرا ہوا مالک رتبے اور حیثیت میں کسی سے کم نہیں۔ گردن موڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرب جانتی تھی وہ لوگ اس کے بے حد قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس نے اپنی پوری قوت لگائی اور ایک آخری کوشش کے طور پر اس خیمے کی طرف بھاگنے لگی۔ خیمہ زیادہ دور نہ تھا۔ میرب دوڑتے ہوئے خیمے کے باہر بندھے گھوڑوں کے پاس سے گزری تو وہ اسے دیکھ کر ہنہنانے لگے۔ میرب نے خیمے کے سامنے تنا ہوا پردہ ہٹایا۔ وہ کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں یہ نہ آیا
کہ اندر اگر کوئی ایسا شخص موجود ہوا جس سے اس کی جان یا عزت کو کوئی خطرہ ہوا تو وہ کیا کرے گی۔ اس وقت تو وہ صرف اپنے پیچھے آنے والے لوگوں سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی ہی جھونک میں اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ خیمے کے اندر بچھے ہوئے قالین سے شاید اس کا پاؤں رپٹ گیا تھا۔ خیمے کے اندر دھڑام کی آواز ابھری تو آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا ہوا شخص یک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ خود میرب بھی جلدی سے ہڑبڑا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے لہنگے کی دونوں سائیڈیں چھوٹ کے نیچے جا گری تھیں۔ بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی پھیلی تھی اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ابھی ابھی نیند سے جاگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی سرخی چھائی ہوئی تھی اور چہرے پر حیرانگی اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سفید رنگ کے کرتے کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھیں۔ سیاہ رنگ کے بال اس کے ماتھے پہ گرے تھے۔ اٹھتی ہوئی ستواں ناک اس کے مغرور چہرے پہ جچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سامنے دیکھ رہی تھیں، گویا سمجھ نہ پا رہی ہوں کہ یہ منظر کیسا تھا۔ صحرا کے اس ویرانے میں وہ دنیا کے جھمیلوں سے بچ کر آرام کرنے آیا تھا، اور اس کے عین سامنے سرخ رنگ کے عروسی لباس میں ایک دلہن کھڑی تھی۔ دلہن وہ صرف اپنے عروسی لباس سے ہی لگ رہی تھی۔ کامدار دوپٹہ سر سے اتر کر دائیں طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ سیاہ بال ریشم کے دھاگوں کی طرح اس کے کمر اور سینے پر بکھرے تھے۔ اس کے چہرے پر ایسی وحشت تھی جیسے پتہ نہیں اس نے اپنے سامنے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ سید جمال شاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہیں آپ اور یہاں کیوں آئی ہیں؟ سرگوشی کے انداز میں بولتے ہوئے جمال علی شاہ نے اس سے سوال کیا، اور میرب کو جیسے ہوش آ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ جمال کو کوئی جواب دیتی، اچانک باہر سے کتوں کے زور زور سے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ساتھ ہی جمال شاہ کے باہر بندھے ہوئے گھوڑے بھی زور زور سے ہنہناتے ہوئے اپنے ٹاپ صحرا کی ریت پر مار رہے تھے۔ میرب کی آنکھوں میں یک لخت آنسو امڑ آئے۔ وہ ایک دم آگے بڑھی اور سید جمال شاہ کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے اس لڑکی سے اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی۔ آخر کون ہے آپ اور باہر کون آیا ہے؟ کیا وہ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں؟ سید جمال شاہ نے بے ساختہ امڑتے ہوئے غصے پہ قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا، وہ جو اس کے پیچھے چھپتے ہوئے اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ ہاں، وہ لوگ میرے ہی پیچھے ہیں کیونکہ میں اپنی شادی سے بھاگ کے آئی ہوں۔ آپ کو خدا کا واسطہ مجھے بچا لیں۔ میں نے ناجائز کام نہیں کیا۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، بس کسی بھی قیمت پر مجھے ان کے حوالے مت کیجیے گا۔ میں آپ کو آپ کی زندگی کی سب سے پیاری شخصیت کا واسطہ دیتی ہوں۔ سید جمال شاہ کو اپنے عقب میں اس کی التجائیہ آواز ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ جیسے اپنی جگہ پر سن سا رہ گیا۔ اب سے صرف ایک لمحہ پہلے تک وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بازو سے پکڑ کے اس لڑکی کو باہر نکال دے گا اور جو لوگ اس کے پیچھے آئے ہیں ان کے حوالے کر دے گا، مگر اس لڑکی کے آخری جملے نے جیسے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ سب سے پیاری شخصیت۔ جمال نے بے ساختہ اپنی آنکھیں زور سے مینچ ڈالیں۔ اس جملے پر جو شخصیت اس کی آنکھوں کے آگے لہرائی تھی، اس کی یاد سے پیچھا چھڑوانے کے لیے ہی تو وہ یہاں اس ویرانے میں بیٹھا تھا، اور اس لڑکی نے اسے وہی یاد دلا دیا تھا۔ پلیز میری مدد کریں، میرب نے ایک دفعہ پھر التجائیہ انداز میں اس سے کہا۔ سید جمال شاہ نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ بمشکل 22 سالہ اس دلہن کے ہاتھ لرز رہے تھے، گلے کا ہار غائب تھا، ماتھے پہ ٹکا ہوا جھومر اپنی جگہ سے سرک گیا تھا، مگر وہ اس حلیے میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سید جمال علی شاہ کو اپنی نظر چرانا مشکل ہوا، اور تبھی اسی پل اسے باہر کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ آہستہ سے اپنی انگلی اٹھاتے ہوئے سید جمال علی شاہ نے اپنے ہونٹوں پر رکھی اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس کے چہرے پر بے حد خوف پھیل گیا تھا۔ اگلے ہی پل لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سید جمال خیمے میں سے باہر نکل آیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے چونک سا گیا۔ وہ کل 12-13 افراد تھے، حلیے اور شکلوں سے ہی جاہل دکھنے والے۔ ان کے ساتھ کئی کتے تھے جو مسلسل جمال علی شاہ کے خیمے کو دیکھتے ہوئے بھونک رہے تھے۔
جمال نے ایک نظر دیکھنے پر ہی انہیں پہچان لیا تھا۔ وہ قریبی کسی گاؤں کے رہنے والے لگتے تھے۔ ان کے لباس اور جوتے قیمتی تھے، ہاتھوں میں جدید طرز کے ہتھیار تھے، لیکن ان کے چہروں پہ چھائی ہوئی خباثت صاف بتا رہی تھی کہ وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، بولا، سائیں، کیا آپ نے یہاں صحرا میں کسی ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جس نے دلہن کا لباس پہن رکھا ہے؟ یہاں آس پاس اور تو کوئی ٹھکانہ نہیں، شاید وہ آپ کے پاس آئی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ ہمارے بیٹے کی دلہن ہے اور شادی سے بھاگ گئی ہے کیونکہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ اس آدمی کی بات پر سید جمال علی شاہ 2 قدم آگے بڑھا۔ چاند کی ادھوری روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو سامنے کھڑا شخص ایک دم سناٹے میں رہ گیا۔ یہ تو سید جمال علی شاہ ہے، پیر زرغام علی شاہ کا بیٹا۔ وہ لوگ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ جمال شاہ مسکرایا، ان کی طرف دیکھ کے بولا، میں رات کے اس وقت یہاں سناٹے میں بیٹھ کے دلہنوں کا استقبال نہیں کر رہا۔ یہاں کوئی دلہن نہیں آئی، اور دوسری بات یہ کہ اگر تمہاری دلہن کا ذہنی توازن خراب ہے تو تم لوگ اس کی شادی کیوں کر رہے ہو؟ اس کا علاج کرواؤ۔ جمال علی شاہ کی آواز میں سختی تھی۔ اس کی شخصیت کو وہ لوگ پہچان چکے تھے۔ اب ان کا سوال کرنا تو بنتا ہی نہیں تھا۔ ان سب نے بے قابو ہوتے ہوئے کتوں کی رسیاں زور سے تھامی اور چند قدم مزید پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ جمال علی شاہ کے گارڈز خیمے کی اطراف میں سے نکلتے ہوئے اب ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے پاس جدید اسلحہ تھا۔ میرب کے پیچھے آنے والے افراد نے جب اس قدر طاقتور افراد اپنے سامنے دیکھے تو ان کے پاس صرف ایک ہی صورتحال تھی کہ وہ خاموشی سے واپس پلٹ جاتے۔ سامنے آنے والے بوڑھے شخص نے اپنے ساتھ کھڑے بکھرے ہوئے جوان نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ چل بیٹا، آج نہیں تو کل تیری شادی ضرور ہوگی۔ اس لڑکی کو پاتال میں سے بھی ڈھونڈ کے نکالنا پڑا تو ضرور نکالوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ساتھ کھڑے ہوئے لڑکے کے چہرے پر غیر معمولی حد تک بچکانا پن تھا۔ اس نے زور سے پاؤں زمین پہ پٹخا، یوں جیسے اس کا پسندیدہ کھلونا اسے نہیں ملا، اور باپ کا ہاتھ جھٹک کر واپسی کی جانب مڑ گیا۔ اس کے پیچھے باقی افراد بھی خاموشی سے واپس جانے لگے۔ سید جمال علی شاہ الجھن بھری نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد صحرا خالی ہو گیا، ماحول پھر سے پرسکون ہو گیا۔ جمال شاہ نے پلٹ کر ایک نظر خیمے کی جانب دیکھا جہاں اندر وہ کھڑی اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سید جمال نے ایک ٹھنڈی سانس لی، بیٹھے بٹھائے اس مصیبت میں پڑ گیا۔ اس کے ماتھے پر ناگواری کی لکیر نمودار ہوئی۔ گارڈز پھر سے خیمے سے ذرا فاصلے پہ چلے گئے تھے۔ یہ ان کے لیے خاص ہدایت تھی۔ جمال شاہ اس صحرا میں ویسے بھی ذہنی سکون کے لیے آیا کرتا تھا۔ یہ گارڈز تو بابا جان زبردستی ساتھ بھیج دیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی جمال شاہ کو ان کی موجودگی سے ذرا الجھن سی ہوئی، مگر وہ سمجھدار تھے، شکایت کا موقع نہیں دیتے تھے۔ خیمے کے آگے لگا ہوا پردہ ہٹا کر جمال شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ خیمے کی پرسکون فضا کے اندر سرخ عروسی لباس اور زیورات سے سجی وہ دلہن عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ چلے گئے ہیں وہ لوگ، آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور مجھے بتائیے کہ آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ سید جمال نے سنجیدہ سے لہجے میں کہتے ہوئے نیچے بیٹھ کر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائی۔ تو وہ جو ابھی تک کسی بت کی طرح کھڑی تھی یکدم سٹپٹا سی گئی۔ یہاں تک تو اس نے خود بخود ہی سب کچھ کر لیا تھا، مگر اب آگے کیا کرنا تھا اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس ویران صحرا میں اس انجان مرد کے ساتھ یہاں خیمے کے اندر بیٹھنا اسے کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ مرد بھی وہ جس کے ماتھے پر بکھرا ہوا غصہ صاف دکھائی دے سکتا تھا۔ وہ اس کی تنہائی اور آرام میں خلل اندازی کر گئی تھی، مگر اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ میں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا ہے محترمہ۔ اب میرے خیمے میں زبردستی داخل ہو گئی ہیں تو میری باتوں کو بھی مان لیجئے۔ جمال شاہ نے سخت لہجے میں کہا تو وہ بے اختیار جہاں کھڑی تھی وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ جمال شاہ اپنا سر پیٹ کے رہ گیا۔
پھر اس نے پاس ہی پڑا ہوا ایک گاؤ تکیا اٹھا کے میرب کی جانب کھسکا دیا۔ ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیے، ہمیں شاید لمبی گفتگو کرنی پڑے گی۔ اس کی بات سن کر میرب نے ذرا جھجکتے ہوئے گاؤ تکیا گھسیٹ کر اپنی جانب کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے پر ذرا آرام دہ تاثر آتا ہے تو جمال شاہ نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ اس بار اس کے لہجے میں اکتاہٹ ذرا نمایاں تھی۔ میرب کو پھر سے یاد آنے لگا اپنا تکلیف دہ ماضی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کو روک کر کہنے لگی، یہ جو لوگ آج میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ میری پیدائش کے وقت ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے باپ کے پاس اچھی خاصی زمین اور جائیداد تھی، مگر کچھ وقت کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مجھے چچا نے پالا۔ بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ میری منگنی چچا کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی ہے۔ چچی اچھی خاتون تھی، انہوں نے مجھے 12 تک تعلیم حاصل کرنے دی، مگر میرے چچا کو تو صرف میری جائیداد سے غرض تھی۔ وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح میری شادی اپنے بیٹے سے کر دیں تاکہ میری جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، میں بھی بخوشی ان کے بیٹے سے شادی کر لیتی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ذہنی طور پر ایک جوان مرد کے مقابلے میں کہیں پیچھے ہے۔ وہ عادت میں بالکل ایک بچہ لگتا ہے، ضدی اور خود سر۔ اس کی عمر مجھ سے 7 سال بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بچوں کی طرح ضد کرتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا تو ہوگا، لیکن ہمیشہ اپنی عمر میں پیچھے رہے گا۔ اس کی ذہنی نشو و نما ہی اتنی سی ہے۔ اسے شادی اور شادی کے بعد کے رشتوں کا مطلب بھی نہیں پتا، بس اسے ضد کر کے چیزوں کو چھیننا اور انہیں اپنے قبضے میں کرنا آتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں چچا کے فیصلے پہ سر جھکا دوں، لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر زندہ رہنے کی خواہش ابھی تھوڑی باقی تھی۔ چچا نے میرے تیور دیکھے تو مجھے کمرے میں قید کر دیا۔ کھانا، پانی، واش روم سبھی اسی کمرے تک محدود ہو کے رہ گیا۔ مگر آج جب چچا میری زبردستی شادی اپنے بیٹے سے کر رہے تھے تو چچی نے موقع دیکھتے ہی مجھے فرار کروا دیا۔ وہ خدا ترس خاتون ہے، اسی لیے میں آج آپ کے سامنے زندہ بیٹھی ہوں، ورنہ میرے چچا کا شمار ان لوگوں میں سے ہے کہ اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ اسے جان سے تو مار دیتے ہیں، لیکن اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی میرب کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ جمال کے چہرے پر چھائی ہوئی ناگواری اب افسوس میں بدل چکی تھی۔ حیرت ہے، آج کے ماڈرن زمانے میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جمال شاہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی تو میرب کے چہرے پر ایک استہزائیہ سا تاثر بکھر گیا۔ زمانہ چاہے جو کچھ بھی ہو، ظلم ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے، نہتی لڑکیوں پہ، اور ہوتا رہے گا، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، اگر میں صبح کے اجالے میں نکلی تو وہ لوگ مجھے پھر سے ڈھونڈ نکالیں گے۔ میرب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ بھاری دوپٹہ کاندھے سے سرک کر نیچے جا گرا۔ میرب نے جھک کے دوپٹے کو اٹھا کے اپنے گرد لپیٹ لیا، اور تبھی اس کی نظر جمال شاہ پر پڑی جو بے خود نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرب کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ یہ کیوں بھول گئی تھی کہ رات کے اس پہر تنہائی اور تاریکی میں وہ ایک مرد کے ساتھ بیٹھی ہے، اور اس کا یہ روپ۔ میرب نے بے اختیار جھک کر اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ کسی بھی طرح ایک حسین بلا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جمال شاہ اٹھ کھڑا ہوا، 2 قدم چل کر وہ اس کے قریب آیا۔ میرب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے جمال شاہ کی سانسوں کی حدت محسوس ہونے لگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو رات کے اس پہر اکیلے سفر کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہی ہے تو تھوڑا بھروسہ اور کر لیجئے۔ میں آپ کو کسی محفوظ ٹھکانے تک پہنچا دوں گا۔ آپ کے گھر والے کافی جاہل اور چالاک معلوم ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے ہاتھ لگیں تو نامعلوم وہ آپ کا کیا حشر کریں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ میری حویلی چلیں۔ وہاں کچھ دن رکنے کے بعد آپ کا جہاں جی چاہے آپ وہاں چلی جائیے گا۔ جمال شاہ کے لہجے میں ٹھوس پن تھا، جیسے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہو۔ میرب نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر میرب کو کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ رات آدھی سے زیادہ تو بیت چکی تھی،
اور نیند کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ جمال شاہ خیمے سے باہر نکل آیا۔ ملازموں کو اشارہ کرتے اس نے خیمہ سمیٹنے اور گھوڑوں کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد خیمہ سمیٹ دیا گیا۔ مسئلہ میرب کے لباس کا تھا، مگر شاہ جمال کے پاس اس کے لیے کوئی اور لباس موجود نہ تھا۔ اس نے اپنے اوپر اوڑھنے والی چادر میرب کے حوالے کی، جسے میرب نے دوپٹے کی طرح اوپر اچھی طرح سے لپیٹ لیا، مگر لباس تو وہی عروسی تھا۔ اسے گھوڑے پہ بیٹھنا نہیں آتا تھا۔ گھوڑے کو دیکھتے ہی وہ سخت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ جمال شاہ جھنجھلانے لگا، کیا مصیبت ہے یار؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ میرب سے کچھ کہتا، اسے یاد آ گیا کہ کچھ بھی کہنے پر وہ فوراً اپنی آنکھیں بھگو لے گی۔ جمال شاہ نے خود پر کنٹرول کر لیا۔ پہلے وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور پھر اس کے پیچھے میرب۔ اگر آپ کو گرنے کا خوف ہے تو سختی سے مجھے پکڑ لیں، اس کے علاوہ میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ گھوڑے نے جیسے چلنا ہے وہ ویسے ہی چلے گا، جمال شاہ نے سختی سے کہا، کیونکہ میرب نے اس سے کہا تھا کہ وہ گھوڑے کو آہستہ چلائے۔ میرب نے اپنی بے ساختہ چیخوں کو بڑی مشکل سے روک رکھا تھا۔ گھوڑا آندھی اور طوفان کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ ان سے آگے 2 گھوڑے تھے اور 2 ان کے پیچھے۔ ان اعلیٰ نسل کے گھوڑوں اور جمال شاہ کے سامان کو دیکھ کر میرب کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی مالدار انسان ہے۔ صحرا سے نکل کر وہ ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد نہ جانے انہوں نے کتنے گاؤں بدلے۔ سنسان پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے آخر کار جب دن چڑھ چکا تھا تو وہ ایک گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے، جس میں داخل ہوتے ساتھ ہی جمال شاہ نے اس سے کہا، یہ میرا گاؤں ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم حویلی کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس خوبصورت گاؤں کے بیچوں بیچ جمال شاہ کی حویلی تھی۔ ابھی تک میرب یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ پرانے طور طریقوں کو زندہ رکھنے والے لوگ تھے، مگر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، کیونکہ حویلی کے باہر شاندار قسم کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ شاید جمال شاہ کو گھوڑوں کی سواری کچھ زیادہ ہی پسند تھی۔ حویلی کے کھلے دروازے سے جمال شاہ کا گھوڑا اندر گیا اور سبھی لوگوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جمال شاہ خود تو نیچے اترا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میرب کو بھی نیچے اتار لیا۔ خوف سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی، اور اب تو وہ اپنے بھاری جوڑے کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے بھی تھک چکی تھی۔ آس پاس موجود سارے ملازمین حیرت بھری نظروں سے جمال شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ جمال شاہ کو پہلے تو ان کی نظروں کا مطلب سمجھ میں نہ آیا۔ سبھی بار بار مڑ مڑ کر میرب کی جانب دیکھ رہے تھے، جو چادر سے اپنے چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اور تبھی اچانک جمال شاہ کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر میرب کو اور اس کے لباس کو دیکھا۔ او خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرب دلہن کے لباس میں تھی۔ اس سے پہلے کہ جمال شاہ کچھ کرتا، حویلی کے اندرونی حصے سے شور کی آوازیں آئیں۔ جمال شاہ نے بے ساختہ مڑ کے دیکھا۔ سر پہ پگڑی باندھے ایک شاندار سی شخصیت اندر سے باہر نکل رہی تھی۔ یہ جمال کے والد تھے، پیر زرغام علی شاہ۔ ان کے چہرے پر چھائی برہمی دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ جمال شاہ بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ مار کے رہ گیا۔ مارے گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، پیر زرغام شاہ اس کے مقابل آ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک سخت نظر جمال شاہ کے پیچھے کھڑی تھکی ہاری میرب پہ ڈالی۔ شادی ہی کرنی تھی تو مجھے بتا کے کرتے۔ میں تم سے سخت ناراض ہوں جمال شاہ۔ آخر تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ میں تمہاری زندگی بنانے کی جتنی مرضی کوشش کر لوں، تم اسے بگاڑنے کے پیچھے کیوں تلے رہتے ہو؟ اب یہ کسے اٹھا لائے ہو؟ کہاں کیا ہے اس سے نکاح؟ سادات بھی ہے یا نہیں؟ نہ جانے کس خاندان کی لڑکی کو اٹھا کے میری بہو بنا دیا تم نے۔ اپنے رتبے اور مرتبے کا کوئی خیال ہے بھی یا نہیں؟ پیر زرغام شاہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس موجود ہر شے سہم کر اپنی جگہ ٹھٹک سی گئی۔ صرف جمال شاہ ہی تھا جو چہرے پر ناگواری سجائے ان کی بات سن رہا تھا۔ بابا میری بات تو سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جمال شاہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر پیر زرغام شاہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کر دیا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے نیلم کے متعلق تو سوچتے، جو بچپن سے تمہاری منگیتر ہے۔ پیر زرغام شاہ کے الفاظ ان کے لبوں سے ادا ہوئے اور جمال شاہ نے چونک کر ان کے پیچھے دیکھا، جہاں اندر سے
اس کی منگیتر نیلم باہر نکل رہی تھی۔ اس نے زخمی نظروں سے جمال شاہ اور اس کے پیچھے کھڑی میرب کو دیکھا۔ وہ اس کی چچا زاد تھی اور سبھی جانتے تھے کہ جمال شاہ سے وہ کس قدر محبت کرتی ہے۔ وہ اپنی محبت کو چھپایا بھی نہیں کرتی تھی۔ پچھلے کئی برسوں سے نیلم اور جمال شاہ کی شادی کے لیے حویلی میں کوششیں کی جا رہی تھیں، مگر صرف جمال شاہ ہی تھا جو نیلم کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنے پہ تیار ہوتا ہی نہ تھا، بلکہ بقول اسے تو شادی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا اور اس گدی اور تخت نشینی کے چکر سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، مگر اب تو سارا تختہ ہی پلٹ چکا تھا۔ نیلم کی نظروں میں نفرت صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ جمال شاہ نے اسے مخاطب کیا، نیلم، تم تو میری بات سنو، بابا جان تو سمجھ نہیں رہے، مگر تم تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو کچھ تم لوگ دیکھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جمال شاہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ نیلم نے ایک کاٹ دار نگاہ جمال شاہ پر ڈالی۔ نظر تو سب کچھ آ رہا ہے۔ بچپن سے جس حق کے لیے میں لڑتی آ رہی ہوں، آج تک تم نے مجھے وہ تو نہ دیا، اور ایک انجان لڑکی کو سرخ جوڑا پہنا کے گھر لے آئے۔ پچھلے 3 سال سے میں تمہاری منتیں کر رہی ہوں کہ شادی کے لیے مان جاؤ، مگر تم نہیں مانے۔ تو پھر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جسے بغیر کسی خاندانی سپورٹ کے تم بیاہ کے لے آئے ہو؟ نیلم کی آواز میں نفرت تھی۔ جمال شاہ کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ جتنا مرضی بات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، بات اتنی ہی بگڑتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے اندر کا انا پسند اور مغرور مرد اود کر آیا، جس نے جو بھی سمجھنا ہے سمجھے، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لی جائے۔ میرب یہاں پر میری مہمان ہے، اسے ایک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کی کوشش کی یا اسے کوئی نقصان پہنچایا تو نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ جمال شاہ کی آواز بلند تھی۔ نیلم نے مڑتے ہوئے اپنا پیر زمین پہ پٹکا اور حویلی کے کھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ پیر زرغام شاہ افسوس بھری نظروں سے جمال شاہ کو دیکھتے رہے، جو میرب کو ساتھ لیے اسے اندر لے جا رہا تھا۔ میرب جو ہکا بکا یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جمال شاہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اندر لے کے جا رہا تھا، جب اس نے گھبرا کے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چھوڑے میرا ہاتھ، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، آپ یہ بات سب کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ میرب نے جھنجھلا کے کہا، تو ایک دم جمال شاہ اس کی جانب پلٹا۔ خاموش رہو، اب اگر سب کو یہ لگ رہا ہے کہ تم میری بیوی ہو تو لگنے دو، کم از کم اس بہانے اس نیلم سے تو میری جان چھوٹ جائے گی، اور ویسے بھی کچھ عرصے تک یہ شادی والا ٹاپک بھی بند ہو جائے گا، اور تمہیں تو مدد کی ضرورت تھی نا، مدد کر تو رہا ہوں تمہاری، کچھ عرصے یہاں رہو، اس کے بعد سب کو پتہ چل جائے گا کہ میری اور تمہاری شادی نہیں ہوئی، تو تم بخوشی اپنے راستے نکل جانا اور میں اپنا بیرون ملک جانے کا خواب پورا کر لوں گا۔ چند دنوں میں میرا اسکالرشپ آ جائے گا، خدا کے لیے تب تک اپنا منہ بند رکھ لو۔ سختی سے کہتے ہوئے جمال شاہ نے آخر میں اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر منہ بند رکھنے کا جو اشارہ کیا، میرب کو نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ گیا۔ سامنے سے ہی فیروزہ آ رہی تھی۔ جمال شاہ نے انہیں دیکھتے ایک سکون بھری سانس لی۔ بی بی فیروزہ، یہ میرب ہے، انہیں ان کا کمرہ دکھائیے اور ان کے آرام اور سکون کا خاص خیال رکھیے۔ میرب، ان کے ساتھ جاؤ، یہ ہماری حویلی کی پرانی ملازمہ ہے اور یہ میری ماں کی جگہ پہ ہے، ان سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے جمال شاہ وہاں سے چلا گیا۔ بی بی فیروزہ آگے بڑھ کر بڑی دلچسپ بھری نظروں سے میرب کا جائزہ لینے لگی۔ میرب کو جھنجھلاہٹ سی ہوئی، وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھیں، ہاتھ چوم رہی تھیں۔ ہائے میرے جمال شاہ کی دلہن، کتنی پیاری لڑکی بیاہ کے لایا ہے، اس نیلم سے تو 1000 درجے اچھی ہے۔ بی بی فیروزہ کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ میرب کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بی بی، میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے کے جاتی ہوں۔ بی فیروزہ نے اسے تھام کر ایک جانب کو چل پڑی تو وہ بھی خاموشی سے گھسٹتے ہوئے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ کم از کم سب سے پہلے اسے بھاری جوڑے سے تو اپنی جان چھڑانی تھی، جس سے اب اسے بیزاری سی ہونے لگی تھی۔ اسے بے حد شاندار کمرہ دیا گیا تھا۔ بی بی فیروزہ نے حویلی میں نہ جانے کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کے ناپ کے کپڑے نکال لیے تھے۔ نہا دھو کر میرب نے اپنے کپڑے تبدیل کیے
تو اسے سکون سا محسوس ہوا۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے یاد آنے لگا، گاؤں میں تو کوہرام مچ گیا ہوگا، نہ جانے چچی کا کیا حشر کیا ہوگا۔ ماضی سوچتے ہوئے میرب کا خیال حال تک آیا تو وہ ایک دم جھنجھلا گئی۔ ایک تو یہ حویلی اور یہ جمال شاہ، یہ نہ جانے کہاں سے ٹکرا گئے، اب پتہ نہیں ان سے کب تک جان چھوٹے گی۔ یہی سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھولی تو کمرے کے دروازے پہ دستک ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی، گیلے بال شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ، میرب نے کہا۔ فیروزہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آ جاؤ بیٹا، پیر صاحب نے اپنی نشست گاہ میں بلایا ہے، چھوٹے شاہ صاحب بھی وہیں پہ موجود ہے، انہوں نے ہی آپ کو بلا کے لانے کے لیے کہا ہے۔ میرب چونک سی گئی، آخر اسے وہاں کیوں بلایا گیا تھا؟ وہ تو بیٹھے بٹھائے ان حویلی والوں کی گھریلو سیاست میں الجھ کے رہ گئی تھی۔ بی بی فیروزہ نے اسے جوڑے کے ساتھ کا دوپٹہ دیا، جسے میرب نے اچھی طرح اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ اسے تھوڑی گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ پیر زرغام شاہ کی شخصیت کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا، اور وہ بھی اس صورت میں جب اس کے اوپر ان کے بیٹے سے نکاح کا جھوٹا الزام لگ چکا تھا۔ میرب نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بی بی فیروزہ کے پیچھے چل دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ فیروزہ کے ساتھ چلتے ہوئے بڑے پیر صاحب کی نشست گاہ میں داخل ہوئے۔ وہ ویسی ہی تھی جیسے کسی سید گھرانے کے پیر صاحب کی نشست گاہ ہو سکتی تھی۔ جمال شاہ کے بابا کی باروب شخصیت کو تو وہ دن میں ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے ہاتھ میں پکڑی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ میرب خاموشی سے جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تبھی اس کی نظر جمال شاہ پہ پڑی۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا لاپرواہی سے اپنا موبائل چلا رہا تھا۔ موبائل نیچے رکھو جمال شاہ، اور میری بات غور سے سنو۔ پیر زرغام شاہ کی آواز ڈرائنگ روم میں گونجی تو جمال شاہ نے بیزاری سے سیدھے ہوتے ہوئے اپنا موبائل بند کر کے صوفے پہ رکھ لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے باپ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، جو اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہہ رہے تھے، تم نے اپنی مرضی سے شادی تو کر لی ہے، لیکن یاد رکھنا نیلم تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، اور جب تک تم اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ویسے بھی تمہاری شادی کا بھی گاؤں میں کسی کو علم نہیں ہے، اس لیے تم دونوں کا فی الحال ساتھ نہ رہنا ہی بہتر ہے۔ مجھے دقیانوسی مردوں کی طرح ذات برادری کے جھمیلے میں نہیں پڑنا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ لڑکی اچھے خاندان سے ہو اور مسلمان ہو، جو کہ دکھ رہا ہے۔ لیکن پرسوں نیلم کے والدین کراچی سے یہاں آ رہے ہیں، ان کے آنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ تم نے جو منگیتر کے ہوتے ہوئے شادی کر کے اصول توڑا ہے اس پر تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اس لڑکی کو طلاق دینی پڑے اور نیلم سے شادی کرنی پڑے، جو بھی فیصلہ بڑے بھائی صاحب کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ پیر زرغام شاہ نے اپنے بھائی کی بات کی، جو نیلم کے والد تھے۔ جمال شاہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ بات خود بخود ہی نہ جانے کس طرف چل نکلی تھی۔ پیر زرغام علی شاہ نے کچھ اور ہدایات دیں اور ان دونوں کو اٹھ کر چلے جانے کا کہا۔ میرب نے ایک سخت نگاہ شاہ جمال پہ ڈالی، نہ جانے یہ لوگوں کو سچ کیوں نہیں بتا رہا۔ بی بی فیروزہ اسے لے کر واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ پوری رات اس کی بے چین سی گزر گئی۔ صبح بی بی فیروزہ ناشتہ کمرے میں لائی تو انہوں نے میرب کے بالوں کی چوٹی بناتے اسے بتایا کہ جمال شاہ کی والدہ اس کے بہت بچپن میں ہی گزر گئی تھی۔ جمال شاہ انہیں بہت یاد کرتا ہے، صرف بی بی فیروزہ ہی ہیں جن سے وہ اپنے دل کی بات کرتا ہے، ورنہ وہ اتنا اکھڑ اور مغرور ہے کہ اپنے باپ سے بھی صحیح سے بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسے سردار بنانا چاہتے ہیں اور جمال شاہ بیرون ملک جا کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اچانک ہی میرب کو یاد آیا کہ اس نے خیمے میں جمال شاہ کو سب سے پیاری شخصیت کا واسطہ دیا تھا، اور وہ کیسے لمحوں میں ہی موم ہو گیا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں اس وقت اس کی ماں کا تصور آیا تھا۔ جمال شاہ کی شخصیت کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں کو جان کر میرب کو بہت حیرت ہوئی، اسے وہ اچھا لگنے لگا۔ بی بی فیروزہ نے اسے کہا کہ وہ یوں کمرے میں نہ چھپ کے بیٹھی رہے بلکہ باہر بھی نکلا کرے۔ میرب نے ٹھنڈی سانس لی۔ کمرے میں بیٹھ کے اس نے کرنا بھی کیا تھا؟ دوپہر کے قریب وہ جوتا پہنتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔
یوں ہی حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے وہ کچن کو ڈھونڈ رہی تھی جب اس کے کانوں میں آواز پڑی۔ وہ جمال شاہ کی تھکاوٹ سے بھری آواز تھی۔ بی بی فیروزہ، میں آ گیا ہوں، کھانا لگا دیں۔ میں نے آپ سے پلہ مچھلی بنانے کا کہا تھا، کیا آپ نے وہ بنائی ہے؟ میرب ٹھٹک کے رک سی گئی۔ وہ سامنے سے اندر آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرب اس وقت راہداری میں کھڑی تھی۔ اس نے میرب کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ بی فیروزہ سامنے سے نمودار ہوئی۔ ارے میرا بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں بھول گئی تھی، اب بوڑھی ہو گئی ہوں نا، یاد نہیں رہتا۔ تم دوسرے کسی ملازم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے بھی تو نہیں ہو، ورنہ میں صبح ہی کہہ دیتی۔ درجن بھر ملازمائیں کچن میں کھڑی ہیں، کوئی نہ کوئی تو بنا ہی دیتی۔ بی بی فیروزہ کی آواز پہ جمال کے چہرے پر خفگی سی پھیل گئی۔ رہنے دیں بی بی فیروزہ، آج اماں زندہ ہوتی تو فوراً سے بنا دیتی۔ اس کے لہجے میں اتنا ٹوٹا ہوا دکھ تھا کہ میرب کا دل دھک سے رہ گیا۔ جمال شاہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حویلی کی شاندار آرائش دیکھتی آگے بڑھتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کچن تک آ گئی۔ خوب بڑا اور شاندار سا کچن تھا جس میں 2-3 ملازمائیں کام کر رہی تھیں۔ میرب کو دیکھتے ہی سب ایک دم ٹھٹک سی گئی۔ پھر ایک شوخ سی ملازمہ نے سلام کیا۔ سلام چھوٹی مالکن۔ میرب کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جانے ان لوگوں نے اسے زبردستی جمال کی بیوی کیوں بنا دیا تھا۔ میرب نے فریج میں سے پلہ مچھلی نکالی، اسے مسالہ لگا کے رکھا گیا تھا۔ کڑاہی میں مچھلی تلتے ہوئے اسے کئی ملازماؤں نے کہا کہ وہ یہ کام کر دیتی ہیں، مگر نہ جانے کیوں میرب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود اس کے لیے مچھلی بنائے جس نے اسے کل رات بچایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مچھلی تیار ہو گئی۔ تبھی بی بی فیروزہ کچن میں داخل ہوئی۔ انہوں نے جب میرب کو چولہے کے پاس کھڑے مچھلی بناتے دیکھا تو بے اختیار گھبرا گئی۔ ارے بٹیا، تم نے کیوں تکلیف کی؟ میں خود ہی بنانے آ رہی تھی، مگر اب بن گئی ہے تو چلو اچھا ہے، آج چھوٹے صاحب اپنی بیگم کے ہاتھ کا کھانا کھائیں۔ بی بی فیروزہ خوشی سے چہکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ جمال کو کمرے سے بلا لائی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار حیرت بکھری ہوئی تھی۔ شاید پلہ مچھلی اسے واقعی بہت پسند تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جمال ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا پلہ مچھلی کھا رہا تھا۔ ہر نوالے پر وہ سر اٹھا کر میرب کی جانب دیکھتا جو کچن کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ جمال شاہ کی آنکھوں میں گہری دلچسپی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک انجانا سا تاثر تھا۔ میرب کو یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ کتنا سکون اور خوشی تھی یہاں، گاؤں والے ماحول سے بالکل مختلف۔ اور تبھی میرب کے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس چھوٹ کے نیچے جا گرا۔ ایک ملازمہ نے آ کر جمال شاہ سے کوئی بات کہی تھی اور جمال شاہ نے چونک کر میرب کی جانب دیکھا تھا۔ میرب آنکھوں کا تاثر پہچانتی تھی۔ کون آیا تھا جس کے آنے کی اطلاع اس ملازمہ نے جمال کو دی تھی؟ جمال کھانا ادھورا چھوڑ کر تیزی سے ہاتھ صاف کرتا ہوا ڈرائنگ روم کی جانب لپکا۔ میرب جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ ماحول پر سناٹا سا چھا گیا، مگر یہ طوفان سے آمد سے پہلے کی خاموشی لگ رہی تھی۔ میرب کا دل رک رک کر دھڑکنے لگا۔ وہ ایک ایک قدم چلتی ہوئی ڈرائنگ روم کی دیوار کے باہر آئی۔ اسے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اندر سے آتی ہوئی آوازیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ معاف کیجیے گا پیر صاحب، مگر ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کو اغوا کیا ہے اور اس سے چھپ کر نکاح کر لیا ہے۔ کل رات میری بھتیجی کی شادی میرے بیٹے سے تھی، مگر یہ لڑکا اسے زبردستی اٹھا کے لایا ہے۔ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیجیے۔ میرب کے قدم گویا زمین میں جم کے رہ گئے۔ یہ اس کے چچا زاد علی کی آواز تھی۔ وہ خود کو شائستہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے مزید مکار لگ رہا تھا۔ میرب کے قدم لرز رہے تھے۔ بے اختیار ہی میرب نے کھلے دروازے سے جھانک کے اندر دیکھا۔ سامنے اس کا چچا کھڑا تھا۔ اس کی مکار نگاہیں پوری حویلی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پیر زرغام کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ بلاؤ اس لڑکی کو، انہوں نے گرجدار آواز میں حکم دیا۔ تو ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی ایک ملازمہ لپک کے میرب تک آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ میرب کو ڈرائنگ روم میں لے گئی تھی۔ یہی ہے میری بھتیجی، اسے مجھے واپس کر دیں اور اپنے بیٹے سے کہیں اسے طلاق دے دے، میرب کے چچا نے کہا، اور میرب کا دل
ایک مرتبہ پھر ڈوب سا گیا، مگر اگلے ہی پل وہ چونکی۔ پیر زرغام شاہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے تھے، نکاح اور طلاق کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اگر میرے بیٹے نے اس سے نکاح کر لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس حویلی سے باہر نہیں لے جا سکتی، تم بھی نہیں۔ اور ویسے بھی میں تمہارے بارے میں پتہ کروا چکا ہوں، تم اپنے بیٹے کی اس کے ساتھ شادی زبردستی کروا رہے تھے، جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ یہ تمہاری بھتیجی ہے، مگر صرف دولت اور جائیداد کے چکر میں تم نے اس کا نکاح اپنے ذہنی طور پر نابالغ بیٹے سے کرنا چاہا۔ تم اپنا جرم جانتے ہو، چند لمحوں میں اپنی صورت یہاں سے گم کر لو، ورنہ تمہیں اس جرم میں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ پیر زرغام کی آواز ڈرائنگ روم میں گونجی اور میرب نے بے اختیار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جمال شاہ کی نظروں میں بھی بے یقینی تھی۔ گارڈز نے آگے بڑھ کر میرب کے چچا کے سامنے بندوق تان لی تھی۔ زرار علی نے مایوس نگاہوں سے میرب کی جانب دیکھا۔ وہ ان کے ہاتھوں میں آ کے نکل گئی تھی، نہ صرف وہ بلکہ اس کی جائیداد بھی، کیونکہ وہ جانتے تھے اب وہ جن کی بہو بن چکی ہے وہ کبھی بھی اس کا حصہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ میرب کا چچا مایوس ہو کے باہر نکل رہا تھا۔ پیر زرغام شاہ جمال شاہ کی جانب مڑے، جو بے یقین نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ پیر زرغام علی شاہ مسکرائے اور بولے، اپنے باپ کو بے وقوف سمجھتے ہو؟ مجھے رات میں ہی ملازم نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تم نے مجھ سے سچ چھپایا۔ اس لڑکی کو مدد کی ضرورت تھی، مدد تو ہم نے اس کی کر دی ہے، مگر اب تم اپنا فیصلہ بتاؤ۔ نیلم کے باپ سے میری بات ہو گئی ہے، نیلم واپس جانا چاہتی ہے، اسے تمہاری اس لڑکی سے شادی کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ تم اس سے محبت ہی نہیں کرتے، اور اس صورت میں تم سے شادی کرنا فضول ہے۔ تم بتاؤ، کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو یا صرف مدد کی نیت سے اسے یہاں لائے ہو؟ جمال شاہ نے باپ کے سوال پر بے ساختہ مڑ کر میرب کو دیکھا۔ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے کہہ رہی ہو، مجھے پھر سے بے آسرا مت کرنا، مجھے پھر سے درندوں کے حوالے مت کرنا۔ جمال شاہ بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ میرے دل کی بات تو آپ جان ہی گئے ہوں گے بابا، باقی سب بھی تو جان ہی لیتے ہیں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرب اب وہاں مزید نہیں رہ سکتی تھی، اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی اور اگلے ہی پل بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا گھسی۔ 2 روز بعد ہی اسے جمال شاہ کی دلہن بنا دیا گیا تھا۔ زندگی اس کے لیے جنت سے بھی حسین ہو گئی تھی۔